بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا، اور بادشاہ جانور کیسے بن گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کے پاس سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی۔ فقیر کو گرفتار کر لیا گیا، اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں اب ایک ہی بات سننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ تم بیچ میں مت پڑو۔ وہ راجکماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، بہت ہی نیک تھی۔ اس نے کہا جو بھی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجہ اس طرح کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ راجہ نے کہا تمہاری بات کو میں نہیں مانوں گا، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن شہزادی کو یہاں نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا۔ جب راجکماری کو اس بارے میں معلوم ہوا تو یہ فقیر میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ بہت ضدی تھی اور جو فیصلہ کرتی تھی ڈنکے کی چوٹ پر کر کے رہتی تھی۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آ کر کہنے لگا کہ میری اکلوتی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی سے اس بوڑھے نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی۔ فقیر سے کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا۔ اب جب معاملہ شادی کا ہے، جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کی اکلوتی شہزادی تھی۔ ایک فقیر کے ساتھ شادی کرنے بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دے۔ وہ بولی کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو آخر منانا ہی پڑا۔ اس نے خود پوری سلطنت میں اعلان کر دیا ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا، اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر اس کے ساتھ ہی رہے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو۔ وہ اپنی منمانی کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہی کہ جب سب کچھ عیش و آرام چھوڑ کر اس فقیر کے ساتھ جھونپڑی میں شہزادی کو رہنا پڑے گا تو اس سے بڑی سزا آخر شہزادی کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔
بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ شہزادی اس بات کو مان گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فقیر کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں شادی کر رہی ہوں تو پھر جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان تھی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ شہزادی چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ فقیر وہاں پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے، تم نے اب یہی رہنا ہے۔ تم نے بغیر وجہ جانے مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو۔ میں تمہاری اس بات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں کہ دن بھر میں بھوکا رہتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کہیں سے مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لو گی؟ شہزادی کہنے لگی کہ اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں گے مجھے اسی حال میں رہنا ہوگا۔ فقیر بولا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسی کو اپنا شوہر قبول کروں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی درویش ہو۔ اس دن آپ ہمارے لیے یہاں آئے، میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھ رہی تھی اور میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اس لیے میرے ابا جان بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، پر میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا، پھر جو بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صبر کرنے والی تھی کہ وہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا، اور دونوں دن بھر کے بھوکے رہتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ شہزادی اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ وہ شاہی محل چھوڑ کر آئی تھی، شاہی گزر بسر چھوڑ کر فقیری کی زندگی اپنا کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ فقیر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا، اس لیے کہ ہمیشہ دعا کرتا رہتا۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام کے لیے جنگل سے باہر گئے۔ وہاں پر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک انجان آدمی آ گیا۔ وہ دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابا جان آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شہزادی خوش ہے کہ نہیں، اس فقیر کے ساتھ کس حال میں ہے۔ یہ سن کر اس شہزادی کا دل بھر آیا اور پھر اس نوکر نے کہا، ہماری بیٹی سے کہہ دینا کہ اگر وہ واپس محل آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو محل واپس بلوا لیتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے کہا، لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر میں بہت راضی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، میں ان سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نوکر نے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا موتی بھجوایا ہے۔ وہ نوکر ضد کر کے موتی کو وہاں پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ فقیر جب اپنے کام سے واپس آئے، انہوں نے موتی کو سامنے دیکھ کر کہا، یہ تمہیں کس نے دیا؟ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ وہ بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں، اگر آپ اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی ہوں، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مجھے آپ کی صورت میں مل گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ خوش ہوں، اور جہاں تک بات ہے اس موتی کی تو اس موتی کو میں رکھنا نہیں چاہتی، یہ تو وہ نوکر میرے پاس زبردستی رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ فقیر بولے کہ آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس چیز سے لگاؤ جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، ورنہ مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ فقیر مسکرائے۔ آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم ایک نیک اور پارسا عورت ہو، یہ موتی جہاں سے آیا تھا اسی جگہ واپس چلا گیا۔ ایک سادہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا تب بھی اس کو سکون تھا، جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی صرف 2 کھجوروں پر آج گزارا کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی، کبھی کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی گئی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا تھا۔
اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہو صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی۔ اس کا شوہر اسے کھلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوں۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تجھ سے مانگتی ہے، میری وجہ سے سب شکر سے زندگی گزار رہی ہے، کبھی اف نہیں کہا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا سن لی گئی، آسمان سے چاندی کے تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اپنے کھانے کی تھال کو لے کر وہ واپس محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تب ہی تم کھاؤ گی، یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا بھلا وہ جھونپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی؟ اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے بھیس بدل کر فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر فقیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بادشاہ نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا اور وہ اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا تھا۔ بادشاہ کے شاہی محل میں بھی کبھی ایسا کھانا بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تب ہی تو کھانا اس طرح اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں، ایک ایسا جادوگر کو میں جانتا ہوں جو اس سے لڑ سکتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ درویش کیا ہے، 80 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو اسے باتیں بتائی گئی اور کہا گیا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادوگر کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں گے، شہزادی تو اسے گنگنائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی کسی حال میں بھی واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہاں کہنے لگا کہ بس کوئی بھی جادو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا، کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا۔ آج تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے، تو اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے میں خود ہی عمل کر لیتا ہوں، مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ کی سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اسے وہ عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس کی بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی،
جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے سے مل رہا تھا، اسے وہ سکون کبھی محل کے نرم گدوں پر بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کا باغ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی بھی حال میں ہرانا تھا، کسی بھی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا۔ اب بادشاہ نے جادوگر سے وہ عمل پوری طرح سیکھ لیا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کی زور پر وہ فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑ کھانی کر رہا تھا اور ان کی بیوی ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر جاتا۔ اب بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہاں شیر اس فقیر کے پاس پہنچا، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سن کر وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہ اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا، وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر الٹ کیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ شیر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باپ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا اسی پر پلٹ گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اسے بہت بڑا دکھ ہوا۔ کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے۔ محل میں پہنچی، وہاں پر بہت زیادہ شورغل مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دربان نے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے۔ شہزادی نے کہا میں اس جگہ کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہاں اندر آئی، اپنے باغ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہاں اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا، مگر اس کا پورا بدن جانوروں جیسا بن چکا تھا۔ بیٹی باپ کو ایسی شکل کے ساتھ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسا بھی تھا آخر اس کا باپ تھا اور وہ بیٹی تھی۔ اپنے باپ کی شکل کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ آپ نے کیوں میرے شوہر کو مارنا چاہا؟ بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ تمہارے شوہر نے تم سے شادی کر لی، لیکن تم سے شادی کرنے کی وجہ آج تک اس نے نہیں بتائی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو غیر مسلم تھا اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھی اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے اس شخص کی جھونپڑی نظر آئی، میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے۔ جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا کہ میری بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ شادی کرے گی۔ میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کراؤں گا۔ میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کریں، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو نام دے گا، محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس سے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی۔ یہ دولت، یہ محل، یہ سب یہی رہ جائیں گے۔
آخر میں سب کچھ یہی رہے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا دوست ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی یہ باتیں بہت کڑوی لگی۔ میں نے کہا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ آخر تو ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں، یہ میری مرضی ہے۔ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کر میں نے اسے کوڑے بھی لگوائے، پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ میں اپنی بیٹی پر ظلم نہ کروں۔ اس لیے یہ محل میرے پیچھے پیچھے آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی۔ تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس 80 سالہ بزرگ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا فقیر جھونپڑی میں رہتا ہے، تمہیں کیا دے سکے گا؟ تم تو محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی ہو، چند دنوں کے بعد تو تم میرے پاس واپس آ جاؤ گی۔ پر تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وہیں رہ کر عبادت شروع کر دی۔ تم اس جھونپڑی میں بھوکھی رہی لیکن محل واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو پھر میں نے تم دونوں پر جادو کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری شکل ایک جانور جیسی ہو گئی۔ پھر وہاں بادشاہ فقیر اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو چاہا تھا کہ میری شادی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرے نصیب میں سب سے اچھا شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ایماندار ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ کی طرف سے ملے۔ میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اگرچہ وہ 80 سال کے ہیں۔ اس بات پر میں خوش ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، وہی اچھا شوہر ہوتا ہے۔ میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ ایک لمحہ اس فقیر کی شکل بدلی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا، جو اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 80 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا کہ میری شکل ایک جانور جیسی ہو گئی، لیکن یہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا، ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ پاک بھی تم سے خوش ہو کر اللہ پاک نے تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جھونپڑی میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ بنو گی۔ یہ جھونپڑی، یہ جنگل، یہ خالی پیڑ، یہ سب تمہارا امتحان تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تمہیں وجہ کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، ایک شہزادی جو کہ ایک غریب کی جھونپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہر چیز مانگتی تھی۔ اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مرادیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا کریں، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔